تو اتنے صوبے بنانے کے بجائے بلدیاتی سیٹ اپ کو کیوں فعال نہ کیا جائے؟ دیکھیں بلدیاتی سیٹ اپ کو تو کوئی سیاسی میں حکومت آپ کو بننے ایک نہیں بات دیتی۔ بتاؤں، بلدیاتی سیٹ اپ کریں، یہ پولیٹک جماعتوں کا اپنا ایشوز ہیں۔ ہاں دیکھیں اس وقت میں کسی کو برا یا اچھا نہیں کہتا، اس وقت جنگ کے حالات میں ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغان ہے، ایک طرف آپ کے پاس سوسائڈنگ بمبنگ ہو رہی ہے، چوتھی دفعہ آپ غزہ میں اور کانگو میں بزی ہیں، اقوام متحدہ کی فوج میں آپ کی فوج بزی ہے، قطر میں ہم لوگ انوالو ہیں، دبئی کی ہماری ہے۔ یہ 57 اسلامی ممالک اگر اپنے بجٹ کا 10% ہمیں دے دیں تو ایک رات میں ہمارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے بھائی تو بنتے ہیں مگر یہ بھائی زبانی کلامی ہے، ہم انہیں کیا دیں گے؟ ہم انہیں کیا نہیں دیتے۔ دیکھیں پورے 57 اسلامی ممالک ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں اگر وہ صرف یہاں سرمایہ کاری کریں، $200 ارب کی سرمایہ کاری کر دیں، ہمارا قرضہ $130 ارب ہے یہ اتار دیں، تو پاکستان دیکھیں کیسے زوم کر کے اوپر جاتا ہے۔ 1960 میں چون لائی جب پاکستان آئے تو انہوں نے پیکو فیکٹری دیکھنے کے بعد کہا کاش چائنا میں بھی یہ فیکٹری ہوتی، اور اس فیکٹری کو ہم نے تباہ کر دیا، تباہ نہیں کیا، بٹو صاحب نے کروایا، نیشنلائز کر کے کیا۔ بیوروکریسی نے کروایا، ڈاکٹر مبشر حسن نے کان بھرے بٹو صاحب کے کہ یہ نیشنلائز کر دو۔ قومیں اس طرح نہیں ترقی کرتی، کم از کم سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا۔ میں تو وہ صرف یہی کہوں گا سر جب تک آپ سٹیک ہولڈر کو ساتھ نہیں رکھیں گے آپ کی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ فوری طور پہ ہمیں اپنی جو امپورٹ ہے اس کو روکنے کے لیے انڈسٹری لگوانی چاہیے، ہمیں فوری طور پہ ایک پیج پہ آنا چاہیے، ہمیں فوری طور پہ ٹیکس جو ہے اس کو ریشو کم کرنی چاہیے، ہمیں فوری طور پہ انڈسٹری نہیں لگانی چاہیے، ہمیں اس گورنمنٹ کو چاہیے جس طرح ایوب خان کی پالیسی تھی انڈسٹری لگا کے دیتا تھا اس طرح نہ لگا کے دیں، کم از کم زمین اور ایلسیاں جو ہیں وہ اس طرف کھلائیں۔ ٹھیک ہے، فورن انویسٹمنٹ تبھی آئے گی اگر آپ اس وقت لوگوں کو روزگار دیں، پروڈکشن شروع ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پہ۔ ٹھیک ہے، مجھے سر آپ آخری سوال ہے آپ سے، اور آپ کی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ عمران خان کا نام لوں گا تو انہیں برا لگے گا، اور 5 ارب پاؤنڈ جج نے کہا جب سپریشن ہو رہی تھی جمائمہ اور عمران کی، جج نے عمران خان کو کہا کہ 5 ارب پاؤنڈ آپ کے حصے میں آتے ہیں، تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا، تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں رہ رہے ہو آپ؟ تو عمران خان نے کہا یہ واقعہ ذرا سنا دیجئے۔ اصل میں یہ کورٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی، ہاں، تو سپریشن کے کاغذ فائل کیے جمائمہ خان نے کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ڈیورنگ دا ہیئرنگ جب انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا تو جج صاحب نے کہا کہ جب نہ وہ پیسے کے لیے آپ سے شادی کی ہے اس نے، اور سارا کچھ اس نے کہا بچوں کو دے دو۔ جمائمہ خان کی ٹویٹ میرے پاس ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جمائمہ خان نے کہا یہ بات بھی نہیں تھی، بات اصل اس سے بھی زیادہ تھی کہ میرے باپ نے کہا میں سارا سیٹ اپ اس کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان نہ جائے۔ میرے پاس جمائمہ کی وہ ہے، ٹھیک ہے، ٹویٹ آئی ہوئی ہے۔ تو وہ جمائمہ خان نے جب یہ کہا کہ میرا باپ تو اس کو اپنا حصہ دے رہا تھا کہ یہاں سیٹ اپ ہو جاؤ، انگلینڈ رک جاؤ، ٹھیک ہے، مگر عمران خان صاحب نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنا کیریئر، سیاسی کیریئر پاکستان میں سٹارٹ کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس وجہ پہ آ کے عمران خان صاحب نے سوری کیا۔ اور طلاق میں جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستانی قوم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں ایسا پیسہ نہیں لینا چاہتا جو میرے بچوں کا حق ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا سر، اس میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ سے شادی کی، اور گولڈ سمتھ کی جو ہے نا وہ موت واقع ہو گئی 1997 میں،